رفیق صاحب سے پوچھنا، زان رفیق صاحب آپ کو کچھ حرارت محسوس ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست میں؟ جی ڈی اے تو مان گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تقریباً ان کی جماعت بہت حد تک مانی بھی ہے، کیونکہ سینیٹر صاحب کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور ان کے ترجمان غوری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بات اتنی کوئی مشکل رہ نہیں گئی، کوئی ڈیمانڈ والی چیزیں نہیں ہے، بس تھوڑا سا کچھ بیسکس ہے۔ تو سر اگر یہ لوگ سارے آ گئے تو آپ بتائیں کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ 26 نومبر کے طریقے سے ڈیل کریں گے یا جس طرح عمران خان صاحب آپ کو ڈیل کرتے تھے، پانی شانی کھانا وانا اس تمام کی آفرز کے ساتھ کریں گے؟ بتائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بات کی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کی، تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اپوزیشن کی جماعتیں کس بیس کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ابھی میرے بھائی فردوس نقوی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، آپ ان چیزوں کو اگر سامنے رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ملک نہیں چل رہا، تو ان کی لیے ملک چلنے کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کا حق ہی نہیں تھا گورنمنٹ بنانے کا، آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں گے تو اس بات کو تو نہیں تسلیم کر سکتے نا، جو یہ کہیں وہ سچ ہے۔ بات یہ کہ ملک جو ہے نا وہ یا جو کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے، وہ تو قانون اور قاعدے کے مطابق چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جو ادارے ہیں ملک کے، جو رسپانسبل ادارے ہیں، جیسے الیکشن جو ہے پاکستان ہے، یہ نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن کیا وہ الیکشن ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے جتنے اعتراضات 2018 پہ ہوئے تھے اس سے بہت کم اعتراضات 2024 کے اوپر الیکشن کے اوپر۔ پاکستان میں تو ہر الیکشن کے اوپر اعتراضات لوگ کرتے ہی رہے ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن اعتراضات کی بات نہیں ہے۔ کوئی ان کے پاس ثبوت ہے، کوئی چیزیں ہیں سامنے لے کے آئے۔ بات یہ کہ چیز تو ہے کوئی نہیں، حالی اگر باتیں کرے تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر۔ دیکھیں بات یہ کہتے ہیں جی ملک نہیں چل رہا، ملک تو چل رہا ہے۔ آپ کے ملک کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، تمام کے تمام معاشی اشاریے بہتر ہو چکے ہیں، اور کیسے نظر آئے گا آپ کو کہ ملک نہیں چل رہا؟ آپ کے ملک کے حالات آ کے سے بہت بہتر ہو چکے ہوئے ہیں۔ مہنگائی لوئسٹ لیول پہ، 9 سال کی لوئسٹ لیول پہ آ چکی ہوئی ہے۔ دیکھیں جی ہاں بالکل بالکل، انفلیشن ریٹ آپ کا جو ہے نا وہ لوئسٹ لیول پہ ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ مہنگائی سے مراد کیا لیتے ہیں سر؟ پلیز مجھے تھوڑا سادہ الفاظ میں دیکھیں میری بات سنیں، اوبویسلی لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی، لوگوں کی جو انکم اور اس کے حساب سے جو کیا نام ہے پرائسز ہیں، ان کو آپ اس کے کمپیریزن نہیں، میں بات کر رہا ہوں کہ 9 سال کی لوئسٹ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہے 9 سال۔ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے، مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے، دونوں کو مکس نہیں کریں نا سر۔ دو چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم نا ان چیزوں کو اس طرح نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی 9 سال پہلے اس چیز کی یہ قیمت تھی، 9 سال پہلے تنخواہیں بھی ڈیفرنٹ تھی، اب تنخواہیں بھی ڈیفرنٹ۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک شخص کی جو اتنی تنخواہ ہے، جتنی سی انکم ہے، اس کے حساب سے اس کی مہنگائی کے جو ہے نا وہ انڈیکیٹرز جو نکال کر انفلیشن ریٹ جو نکال رہے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت بہتر حالات ہیں۔ آپ کے ملک کی اکانومی بہتر چل رہی ہے۔ ہم انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے سر؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم چل رہے ہیں تو بہتر ہو جائے گا نا، چھوڑ جائیں گے۔ جو 2017 میں ہم دنیا کی 24ویں معیشت بن چکے ہوئے تھے، تو جب ان کو وقت ملا تھا تو ہم 24ویں سے 44ویں نمبر پہ چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم نے دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کر لی، انہوں نے بڑی دفعہ احتجاج کی کالز پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے دیکھ لی ہے۔ ان کے جو اپنے جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے اس صوبے کے اندر یہ جلسہ کرتے ہیں، اس جلسے کا کمپیریزن، اس جلسے کا، اور وہ احتجاجی طور پہ جلسہ کرتے ہیں، اس کا کمپیریزن مجھے موقع دیں بات کرنے کا۔ اس کے دیکھیں ہم نے جلسے کیے ہیں، آپ ان کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ پبلک سپورٹ کس کے ساتھ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں جتنی مرضی کرتے رہیں، ان کے مطالبات کیا ہے، ان کا احتجاج کس بیس کے اوپر ہے؟ اگر احتجاج اس بیس کے اوپر ہے کہ ان کے کیسز معاف ہو جائیں، ان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو قانون کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے ان کے ہونے ہیں، ثابت کریں جا کے عدالتوں کے اندر جا کے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات ایک اور کرنا چاہوں گا، جو یہ بات کی گئی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم، جے یو ای ایف نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا، مولانا صاحب کی جماعت نے اس پہ ووٹ دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ان کے نزدیک، یہ لوگ خود بیٹھتے رہے وہاں پہ، یہ اگری کر کے بعد میں جا کے ان کی جماعت کے لوگ جو ہے نا مکر گئے اینڈ پہ جا کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی سوال میرا اپنی جگہ پہ نا ذیشان بھائی مجھے سوال کا بتائے کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ اخباروں میں سنیں نا سر، ہاف پیجز ایڈیڈ اور یہ 6 چھکے، مریم نواز صاحبہ کے شروع، نارووال کا جلسہ، باولپور کے جلسے کیوں شروع ہو گئے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے 1 سال مکمل ہوا ہے، 1 سال میں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت نے
اور وفاقی حکومت نے ڈلیور کیا ہے. پنجاب کی حکومت نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. یہ بات کرنی ہے تو یہ ان کے پاس ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے, میرے ساتھ جا کے بیٹھ کے اپنے کو کام لے کے آئے کہ یار ہم نے یہ کام کیے ہیں, میں آپ کو اپنے کام گناتا ہوں. ان کے پاس بات کرنے کو ہے کچھ نہیں ہے, ان کے اوپر سوائے الزامات کے اس کے علاوہ کوئی بات تو یہ ان کو آتی